الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو کوئی نہ کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ کبھی خاص کسی بیماری کا روحانی علاج آپ کو بتایا جاتا ہے، کبھی خاص کسی مسئلے کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا، شامل کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ اس میں ایک بہترین وظیفہ، بہترین مجرب ترین عمل آپ کو پیش کرتا ہوں۔ عمل ہے انٹرویو کے لیے۔ بعض لوگ ملازمت کے لیے انٹرویو دیتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس جو ہے یونیورسٹی اور کالجز میں جا کر جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس انٹرویو میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو انٹرویو میں شاندار کامیابی کے لیے یہ شاندار وظیفہ ہے، ذرا آپ نوٹ کیجئے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد آپ نے 16 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ انٹرویو میں کامیاب ہوں گے، اور یہ جب تک نتیجہ نہ آ جائے، امتحان کا رزلٹ نہ آ جائے، انٹرویو کا رزلٹ نہ آ جائے، تب تک آپ نے یہ مسلسل پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کا بہت شکریہ حسنین بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا انٹرویو میں کامیابی کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں، دیکھو تیاری بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے۔ پہلے سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، اور جب انٹرویو دے کر آ جائیں، رزلٹ آنے تک، نتیجہ آنے تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ قرآن سے روحانی علاج، قرآن سے وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ پڑھیں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، الحمدللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ جو ناظرین آپ کو بتایا گیا سورۃ الاخلاص پڑھنے کے حوالے سے، جی حسنین بھائی اس کی تعداد میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ سورۃ الاخلاص یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے۔ جی جنید بھائی، اس کی تعداد ہے 16 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، اور باوضو ہو کر پڑھیں، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ دعا بھی کریں۔ جی ماشاءاللہ، وظیفہ بھی پڑھیں، دعا بھی کریں کہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں۔ والدین حیات ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ماں باپ سے بھی دعائیں کروائیں کہ ماں باپ کی دعا یہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب آپ کی کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، آج کل حالات بہت نازک چل رہے ہیں، جیسا کہ بچوں کی گمشدگی کے، اغوا کے بہت زیادہ واقعات جو ہے وہ سننے کو مل رہے ہیں۔ بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ جس سے بچوں کی حفاظت رہے، کوئی انہیں اغوا نہ کر سکے، اور ان کے ارد جو ہے نا وہ حفاظتی حصار ہو جائے، یا کوئی دعا ایسی ہو جو بچے بھی پڑھ لیں اور بچوں کے والدین بھی پڑھیں، تاکہ بچے جو ہے نا وہ اغوا نہ ہو سکیں اور بخیر و عافیت جائیں اور خیریت کے ساتھ ہی واپس آئیں۔ تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے جان مال عزت آبرو اور بالخصوص اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے 2 روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو خاص والدین کے لیے ہوگا، گھر کے سرپرستوں کے لیے ہوگا، گھر کے بڑوں کے لیے ہوگا، کہ جن پر گھر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک تو روحانی علاج، ایک وظیفہ ان کے لیے ہوگا، اور ایک خاص بچوں کے لیے ہوگا۔ دیکھیں بچوں پر اگر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے نا، تو الحمدللہ عز و جل بچوں کا حفاظتی حصار ہو جائے گا، بچوں کی حفاظت رہے گی اغوا ہونے سے، اور الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ والدین چاہیں تو پڑھ کر یہ دم کر دیں، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حافظو یا حفیظو،
صحیح ہے. اچھا یا حافظ یا حفیظ، ایک نام ہے حافظ ایک نام ہے حفیظ. صحیح ہے. یا حافظ یا حفیظ یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر 11 بار درود پاک یہ پڑھنا ہے. والدین یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا ایک حفاظتی حصار بن جائے گا، بچے اغوا ہونے سے محفوظ رہیں گے. روزانہ کی بنیاد پر والدین نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرنا ہے. ایک یہ وظیفہ ہوا. اچھا دوسرا وظیفہ ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کی یہ تربیت کی جائے، ان کو یہ یاد کروا دی جائے کہ بیٹا گھر سے جب بھی نکلے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا لازمی پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ دعا جب بھی گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. اسی طرح آیت الکرسی شریف کوشش کریں کہ ماں باپ گھر کے جو سرپرست ہیں بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد بھی کروا دیں، اور تاکید کریں کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں. گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں. انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے شر سے، نقصانات سے، اغوا سے، چوری سے، ڈکیتی سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی. آیت الکرسی جو آپ کو بتائی گئی نا ناظرین، آیت الکرسی یہ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے. جی قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے. اس کا ایک مخصوص عمل، حالات بڑے نازک ہیں، پتہ نہیں ہوتا کب کہاں کس وقت کیا حالات ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے. دیکھیں ایک بہترین خیر خواہی کی نیت سے پڑھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، آپ کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہوگا. اگر ہر شخص یہ وظیفہ پڑھ لے تو اپنے پڑوسیوں کی بھی حفاظت رہے گی، اپنی بھی حفاظت رہے گی. وہ یہ کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی جو کہ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل اس کی اپنی بھی حفاظت رہتی ہے، اور اس کے آس پاس کے گھروں کی اور پڑوسیوں کی بھی حفاظت رہ جاتی ہے. تمام آفتوں و بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں، اور والدین نے یا حافظ یا حفیظ 11 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے. اور بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ گھر سے جب بھی نکلے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. یہ تو ہو گئے وظائف. اب دیکھیں حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر یہ بھی اختیار کرنا چاہیے. اللہ پاک سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وظائف ہم پڑھ سکتے ہیں، دعائیں ہم کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں. احتیاط بھی کیجیے اور بچوں پر نظر بھی رکھیں. اللہ پاک بہتر فرمائے گا، ہمارے بچوں کی حفاظت رہے گی. اور کوشش کریں کہ بچوں کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر بھیجیں، اللہ پاک کے سپرد کر کے بھیجیں. اللہ پاک سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے. جی مزید کال چلائیے گا. گرمی اگر تھوڑی سی بھی لگے جسم میں پورا جسم جلتا ہے، جلن ہوتی ہے جسم میں. میرا نام بسم اللہ رضا ہے اور والدہ کا نام شکیلہ بیگم. نیکسٹ کال. مسرت بی بی اور والدہ کا نام سکینہ بی بی، اور یہ میری والدہ ہے، یہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کرنا ہے. جی اگلی کال دیجیے. نام سعدیہ، والدہ کا نام مسرت بی بی، اور اس کا رشتہ نہیں کہیں ہو رہا، جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا جا. استخارہ کریں اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال دیجیے گا. جی میرا نام ہے محمد نواز، میں بکر سے عرض کر رہا ہوں. جی گلے میں وہ ریشہ آتا ہے، اس کا وظیفہ دے دیں گے، وہ میرے برادر ہیں. گلے میں ریشہ آتا ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. طلحہ فاروق میرا نام ہے اور امی کا نام شادیہ بی بی ہے. کام کی وجہ سے استخارہ کروانا تھا، کام کہیں پہ نہیں لگتا، جہاں بھی جاتا ہوں کام میں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. جی فاروق بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. امی ہے نا ان کی، وہ گلے میں ٹونسل ہے سر، اس کا وظیفہ بتا دیں آپ. گلے میں ٹونسلز ہو چکے ہیں، جی ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میں یار محمد جکھرانی بات کر رہا ہوں شکارپور سے. میرا سوال یہ ہے روحانی علاج والوں سے کہ گلہ اور زکام وغیرہ ہوتا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں، اور جو تدابیر ہیں اس کی احتیاطیں وہ بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم احتیاطیں بھی اور وظائف بھی اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ گھریلو ناچاکی اور جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے، ان کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کے گھر کو بلکہ ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ پاک محبت عطا فرمائے. جی ابھی وظیفہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال.
نیرد بھائی، میں لاہور سے محمد رمضان رضا تاری بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ آپ میرے اور میرے والدین بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میرے والدین کو نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین ثم آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ رمضان بھائی، اللہ پاک آپ کو رمضان مدینہ دکھائے اور عمرہ کرے، رمضان المبارک میں حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائے۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے والدین کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و بھری، سنت و بھری، سلامتی والی زندگی آپ کے والدین کو بھی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی حسنین بھائی شامل ہے ہمارے ساتھ۔ جی لبیک۔ حسنین بھائی، پہلے تو یہ وظیفہ ارشاد فرمائیے گا کہ میسیج آیا کہ گھریلو ناچاکی گھروں میں عموماً ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساس بہو کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان آپس میں ہی یا بہن بھائیوں کے درمیان گھر میں عموماً اس طرح کی نا اتفاقی بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے، لڑائی جھگڑے یہ محبت میں بدل جائیں، ناراضیاں یہ محبت میں بدل جائیں، دوریاں یہ دور ہو جائیں، آپس میں سب مل جائیں، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہیں، اس کے لیے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے۔ وظیفہ جو ہے وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شاندار عطا کردہ عمل ہے، جو ناچاکیوں کے لیے بڑا بہترین اور مجرب ترین عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ ذرا نوٹ کیجئے۔ عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر جو ہے پھر آپ کیا کریں کہ اس کو نمک پر دم کر لیجئے۔ اب نمک پر دم کرنے کے بعد اس نمک کو جو ہے پورا ویک، پورا ہفتہ جو ہے کھانے وغیرہ میں استعمال کروائیے، یہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گھریلو ناچاکیاں یہ دور ہوں گی، گھر امن کے گہوارے بنیں گے اور ساتھ ساتھ گھر میں جو ہے خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا۔ تو یہ عمل ہے اور بڑا ہی شاندار اور مجرب ترین عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مدنی مشورہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا ایک بیان موجود ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ تو یہ آپ کو یوٹیوب پر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مل جائے گا، وہ بیان سنیں اور کوشش کریں اپنے گھر میں یہ بیان سنائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے آپ کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور باقی یہ کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ عموماً لڑائی جھگڑوں کی جو بنیادی ایک وجہ بنتی ہے نا، وہ ہے غصہ۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، ایک دم جذباتی ہو جانا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر معاملہ لڑائی جھگڑوں تک پہنچتا ہے، پھر اس سے مزید آگے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر کے گھر یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو شروع سے ہی ہم اگر غصے پر قابو پا لیں، زبان میں مٹھاس لے آئیں، صبر و تحمل کے ساتھ اور عفو و درگزر کے ساتھ تھوڑا سا برداشت ہم کر لیں، وقت گزر جاتا ہے اور مسائل الحمدللہ سے یہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ یہ ہمارے دو اسلامی بھائی ایسے تھے، ایک نے کہا تھا کہ گلے میں ریشہ بہت زیادہ آتا ہے اور دوسرے نے کہا تھا کہ گلے میں ٹونسلز ہو چکے ہیں، تو دونوں کا ہی روحانی علاج، چونکہ یہ گلے سے متعلق ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب ہو جاتا ہے، تو ان امراض کے لیے بھی، گلے کے ٹونسلز کے لیے، گلے میں اگر ریشہ آ جاتا ہو، بولنے میں آزمائش کا سامنا ہوتا ہو، تو پھر سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گلے کے جو بھی آپ کے جملہ امراض ہوئے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، گلے میں ٹونسلز ہیں، بعض اوقات گلٹیاں نکل آتی ہیں، یہ سب الحمدللہ سے دور ہو جائیں گی اور طبیعت میں بہتری آئے گی۔ اور وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ احتیاط اور پرہیز بھی کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پرہیز نہیں کرتے، یعنی ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور پھر ایسی غذائیں، تیل والی مرغن غذائیں، اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو یہ اس وقت تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، پھر جب بیماری بڑھ جاتی ہے نا، پھر معاملہ پھر آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو پہلے سے ہی ہم احتیاط کریں، محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے۔ احتیاط کریں گے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی اپنا سمیع اللہ بھائی، استخارے آپ نے فرما لی ہے؟ جی الحمدللہ، ارشاد فرمائیے استخاروں کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسرہ سکینہ کا استخارہ کروایا گیا، وہ بیمار رہتی ہیں
اللہ کریم آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، سنت والی زندگی دے۔ تو یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو اس کے لیے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے سعدیہ مسرت کا رشتے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ رشتہ لگتا نہیں ہے، رشتہ لگتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک آسان وظیفہ پیش خدمت ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر باوضو، روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 3، یہ اماں پارے میں 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، والتین والزیتون، یہ روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہو کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورہ 3 60 مرتبہ اس کی تلاوت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رشتے کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ طلحہ فاروق بھائی تھے، روزگار کا فرما رہے تھے کہ روزگار کی آزمائشیں دیگر معاملات ہیں، اللہ کریم حلال طیب ستھرا روزگار آسان ذرائع سے عطا فرمائے۔ طلحہ بھائی اللہ پاک سے دعا بھی کیجئے، رزق حلال کے لیے کوششیں بھی کیجئے، اور روزانہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء رات میں جب بھی آپ کو موقع لگے سورۃ الواقعہ کی تلاوت یہ مستقل کیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ صورت غنا کرنے والی ہے۔ آپ کی روزگار کے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو وہ حل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک مختصر سا وظیفہ بھی روزگار کے حوالے سے سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر آپ نے پڑھنا ہے، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آسانی والے معاملات ہوں۔ بڑا زبردست یہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا یا وہاب والے۔ اس وظیفے کے بارے میں امیر السنت دامت بقاتم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے نا یا وہاب اس کو تو برکتیں ملیں گی ہی ملیں گی، پڑھنے والے کو وہ تو خوشحال ہو جائے گا، اس وظیفے کی برکت سے اس کی اولاد بھی خوشحال ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی برکتیں ملیں گی۔ اب طلحہ بھائی کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور دیگر بھی جو پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ اس وظیفے میں مختصر سا بھی ہے عمل کر کے اس کی برکات حاصل کریں انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھانے کا۔ دعوت اسلامی کے مختلف چونکہ شعبہ جات ہیں، یہ شعبہ روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت یہ دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے۔ مختلف مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع کا بھی انعقاد ہوتا ہے، مختلف مساجد میں، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، پاکستان میں، بیرون ممالک میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں، جس میں ہوتا کیا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ عز و جل نماز حاجات ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی امر اہم معاملہ پیش آتا نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں۔ نماز حاجات ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، نماز حاجات ادا کی جاتی ہے، پھر گڑ گڑا کر اجتماعی دعا کی جاتی ہے پریشان حال لوگوں کے لیے، مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جو اس دعائے شفا اجتماع میں حاصل ہوتے ہیں تو ان کا پھر روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی تقسیم کیا جاتا ہے، ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہیپاٹائٹس کے مریضوں، یرقان کے مریضوں، جگر جن کا خراب ہوتا ہے تو ان کا مخصوص دم ان کا اتارا بھی الحمدللہ عز و جل یہ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر، کچھ مدنی بہاریں، کچھ تاثرات، کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ کراچی کے علاقے ملیر کے اندر جو ہے ہم جامعہ مسجد فیضان قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آج الحمدللہ اس مسجد کے اندر دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس دعائے شفا اجتماع کے اندر الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان بھی کیا، اس کے بعد نوافل ادا کیے گئے، پھر اس کے بعد برکت انگیز دعا بھی کی گئی، پھر اس کے بعد الحمدللہ روحانی علاج کا سلسلہ بھی ہوا جس میں استخارہ کیا گیا، اتارے کیے گئے، اور وظائف وغیرہ کی بھی ترکیب بنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے ہمارے حاضرین سے ہم تاثرات بھی لیں گے۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے۔ میرا نام محمد عارف اتاری ہے۔ میرا نام سید رمیز علی ہے۔ میرا نام عبد الواحد اتاری ہے۔ میرا نام فرحان ہے۔ میرا نام محمد مہران ہے۔ میرا نام معراج حسین ہے، اور میرا نام عرفان خان ہے۔ میرا نام عبدالاحد اتاری ہے۔ میرا نام محمد عابد قادری ہے۔ میرا بیٹا جیشان کم و بیش 1 سال سے بیمار ہے،
डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, एटेक्सिया बीमारी बता रहा है। तो मैं आज ये रूहानी इज्तिमा में इस नीयत से भी आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दुआएं कबूल होती है, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। ये मेरा बेटा है 11 साल का, ये 1 साल का था जब से इसको झटके पड़ते थे, उल्टियाँ होती रहती थी इसको, तो मैं आवेद तारिया से इसका इलाज कराया। माशाल्लाह ये अब खड़ा भी होने लगा, बैठना भी लगा और बोलने भी लगा। कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे अजीज़ और अहबाब हैं, आसिफ के मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड का पानी लेता गया, उससे काफ़ी फ़र्क आया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ज़रिए काफ़ी माशाल्लाह हमारे मसाइल हल हुए हैं। जुनैद भाई की बारगाह में अर्ज़ है जीशान के लिए दुआ भी कीजिएगा और इनके लिए कोई वजीफ़ा भी दे दे। प्लेटों का अमल भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ है मेरा। 2 दिसंबर को मैं ड्यूटी जा रहा था दोपहर 2 बजे के टाइम पे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद से मेरी टांग में बहुत शदीद तकलीफ़ है और सर्दियों की वजह से भी, और ज़ख़म भी है। तो बराए करम हज़रत कोई वजीफ़ा अता फरमा दीजिए कि जल्द से जल्द मैं सेहतियाब हो जाऊँ। मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करता हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे हम काफ़ी लंबा सफ़र होता है हमारा, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बना दें जिससे आने जाने में आसानी हो। मेरा एक बेकरी का कारोबार है, कारोबार के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। इन बच्चों के हवाले से कुछ वजीफ़ा पूछना चाहता हूँ जुनैद भाई से, कि अक्सर ये बीमार रहते हैं, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा और दुआ की दरख्वास्त है। बच्चों को नजर बद लग जाती है, उनके लिए कोई रूहानी इलाज बता दें। मुझे जो है जनरल स्टोर है उसके कारोबार के मामलात के लिए पूछना है, कोई तावीज़ वगैरह, और दूसरे घरेलू मामलात हैं उसके लिए भी बड़े बड़े काम जो है ना होते भी रुक जाते हैं, होते बड़ी स्पीड से उठते हैं काम और फिर रुक जाते हैं काम, तो इसलिए प्लीज़ कोई तावीज़ात वगैरह और अपना वजीफ़ा बता दें। किराए के घर पे रहते हैं, तो कोई ऐसा वजीफ़ा हमें बता दें ताकि हमारा अपने घर के असबाब बन जाए। मेरा ये सवाल करना है कि मेरे तीनों बच्चे जो है कुरान पढ़ रहे हैं, एक हिफ्ज़ुल कुरान में है और 3 बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं, इनके लिए हाफ़ज़े का कोई ऐसा वज़ी होता है ताकि जो है ये इनका हाफ़ज़ा बिल्कुल सही हो जाए। मुझे कोई वजीफ़ा बता दें नमाज़ों में इस्तिक़ामत के लिए। नमाज़ों पर इस्तिक़ामत नसीब, अल्लाह पाक हम सब को नमाज़ों पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। काफ़ी सारे सवालात भी हैं, कई अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नाज़रीन ने तासुरात भी दिए। ये दुआए शिफा इज्तिमा के भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नाज़रीन आपने मनाज़िर देखे और लोगों ने बताया, अपने वाक़यात भी बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, असरात के मामलात ख़त्म हो गए। अल्लाह पाक सब के मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अब आइए तरतीबवार में रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे मोहम्मद सलीम भाई, इनके बेटे हैं मोहम्मद ज़ीशान, ये बता रहे थे कि किसी बीमारी का नाम बताया था और इसका इलाज बताएं कि चल रहा है ना, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि बच्चा सेहतयाब हो जाए। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दुरूद शिफ़ाए अमराज़ ये पढ़ें। इस दुरूद शिफ़ाए अमराज़ की खुसूसियत ये है कि मौत के सिवा हर बीमारी में शिफ़ा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शिफ़ाए अमराज़ किसी सादे से कागज़ पर लिख कर या फिर प्लेट वगैरह पर लिख कर या थाल में लिख कर आप उनको दें कि वो ज़बान से चाटे। एक तरीका ये। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि किसी सादे से कागज़ पर लिख कर अब उसको पानी की बोतल में डालकर अब ये पानी मरीज़ को आप पिलाएँ। तीसरा तरीका ये है कि यही दुरूद शिफ़ाए अमराज़ पढ़कर आप मरीज़ पर दम कर दें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से शिफ़ा हासिल होगी। बाकी जो रूहानी इलाज आप तावीज़ात अत्तारिया के स्टॉल से करवा रहे हैं, इसको पाबंदी के साथ जारी रखिएगा। जो प्लेटों वाला कोर्स चल रहा है उसको भी जारी रखिएगा, नागा ना हो, लग कर पाबंदी के साथ इलाज करवाएँ। शिफ़ा अल्लाह पाक की करम से नसीब होगी इंशाअल्लाहुल करीम। बहुत जल्द आपका बेटा मोहम्मद ज़ीशान सेहतयाब हो जाएंगे। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि हमारा किराए का घर है, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए। ये वजीफ़ा पढ़ा करें आप 100 मरतबा या समीउ, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़ें। पढ़कर अच्छा दौरान वजीफ़ा बातचीत बिल्कुल नहीं करना, बातचीत ना हो, बगैर बातचीत के इस वजीफ़े को मुकम्मल करें। अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका अपना ज़ाती घर हो जाएगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा था ड्यूटी पर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अब मेरी टांगों में, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो देखें, उठते
پھرتے چلتے پھرتے آپ یا غنی یہ پڑھا کریں۔ اچھا اس کا ایک تو یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتا دیا گا۔ ایک اور وظیفہ ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں اور 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے درد ختم ہو جائے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، عبد الواحد نام بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈسٹریل ایریا میں کام کرتا ہوں اور کافی لمبا سفر ہوتا ہے، سفر میں آنے جانے میں کوئی مشکل نہ آئے، آسانی رہے، کوئی ویسا وظیفہ بتا دیجئے۔ جب بھی سفر پر روانہ ہونے لگے نا تو سفر پر روانگی سے قبل آپ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھا کریں۔ صحیح، ایک وظیفہ یہ ہوا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیں۔ اچھا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ سواری پر سوار ہونے کی آپ دعا پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ گھر سے جب بھی نکلیں تو اپنا صدقہ وغیرہ یہ نکال کر جائیں، الحمدللہ آسانی رہے گی۔ سفر ہے ویسے آزمائشوں کا ٹکڑا، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور حفاظتی اقدامات بھی اختیار کرتے رہیں، دعائیں پڑھیں، وظائف پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ہماری حفاظت رہے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنرل اسٹور ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس میں برکت رہے۔ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر جنرل اسٹور پر لگا دیجئے، انشاءاللہ الکریم کاروبار آپ کا بڑھے گا، چمکے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ کزن ہے ہمارا محمد امین، اس کا نام ہے جی، اس کی والدہ کا نام عائشہ بی بی۔ یہ اس کے رشتے میں پرابلم آ رہی ہے، رشتے آتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گل بات چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، رشتہ ہو نہیں رہا، کم از کم سال ہو گیا اس بات کو۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی گاڑی بیچنی ہے، وہ بک نہیں رہی ہے کافی عرصے سے۔ جی میرا نام کیسر اقبال ہے جی، والدہ کا نام انارا بی بی۔ جی ابھی اس کا انشاءاللہ کریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ طبیعت ٹھیک رہتی ہے، مجھے بخار رہتا ہے، میں نے روحانی علاج کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام استخارہ منظور، والدہ کا نام منظور بیگم ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی حسین، میں طارق قصور سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کہ میری کمر میں نا کافی شدید درد رہتا ہے، پہلے ہوتا تھا پھر شروع ہو گیا ہے، تو میری والدہ کا نام شمیع مختار ہے، میرا نام علی حسین ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ اقنواد نام ہے میرا، والدہ کا نام مسرت بی بی۔ یہ بیماری کو سمجھ نہیں آ رہی، بیماری میں دوائی کھا رہے ہیں لیکن بیماری سمجھ نہیں لگ رہی، مہربانی کرے ایسا کچھ کرو نال۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام رضیہ، کی والدہ کا نام جیجا بی بی، بیمار بہت رہتی ہے اور جھگڑا بہت ہوتا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام یوسف ہے، میری والدہ کا نام صغرا بیگم ہے، میری نانی کا نام قمر بھی ہے۔ 18 ماہ سے بیمار رہتی ہے میری والدہ کے بولتے سے، اور ڈاکٹر بھی کر رہا ہے لیکن گولیاں اس میں اثر نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے مہربانی فرما کے استخارہ کرانے کا ہے والدہ کے لیے، اور کچھ وظائف آپ عنایت فرمائے تو مہربانی آپ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں، محمد الیاس نام ہے، والدہ کا نام ہے نسرین اختر۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی، کاروبار میں مندہ ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرے پاپا کا نام محمد انیس ہے، ان کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، بہت زیادہ میڈیسن لی ہے، صحیح نام آ رہا۔ ان کی امی کا نام حنیفہ بی بی ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ جی ابھی دعا بھی کرتے اللہ پاک آپ کے بابا کو شفا عطا فرمائے، استخارہ بھی کروائیں گے اور کھانسی کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ امی کی طبیعت سے میری جسم میں درد رہتا ہے، مطلب بہت زیادہ طبیعت ان کی ڈسٹرب رہتی ہے، باڈی میں درد رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بچی ہے میری 11 سال کی، ضد بہت کرتے ہیں اور علاج کوئی بتا دے روحانی۔ جی انشاءاللہ الکریم اگلی کال دیجیے۔ میرا نام طارق ہے اور میری وائف کا نام سمیدہ ناز ہے اور اس کی والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے۔ اس کو ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے، اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، تو پلیز اس کے لیے کوئی استخارہ بھی کروائے اور اس کا کوئی بتائے ہمیں، کوئی پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہے تو۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں اپنا سمیع اللہ بھائی، کافی ساری کالز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، آپ استخارے فرمائیے، پھر آپ سے جوابات بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے، وظائف بھی ارشاد فرمائیے گا۔ حسنین بھائی آپ کی طرف ہم آئیں گے، میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، ہمارے اسلامی بھائی کی کال بھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بچی ہے 11 سال عمر ہے اور بچی ضد بہت زیادہ کرتی ہیں، تو یہ بچوں کو قابو کرنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، بچوں کو قابو نہ کیا جائے بلکہ بچوں سے پیار و محبت کی جائے،
वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बड़ा बेहतरीन और शानदार वजीफ़ा है। बच्चा या कोई भी ऐसा शख्स कि जो नाफरमान हो और ज़िद्दी हो, उसके लिए बड़ा बेहतरीन और शानदार अमल है, जिसके साथ हमने ये अमल करना है। जब वो सो रहा हो तो उसके सिरहाने खड़े होकर आपने एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उस पर दम नहीं करनी और इतनी आवाज़ से पढ़नी है कि उसके कानों तक की आवाज़ जाए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो ज़िद्दी शख्स है या ज़िद्दी बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात में आ जाएगा और अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हो जाएगा। इब्तिदान एक मदनी पुल भी अर्ज़ किया था कि बच्चों से प्यार और मोहब्बत से पेश आए और ये देखें भी कि ज़िद्दी क्यों हो रहा है। तो इंशाअल्लाह इसकी मामलात आपके सामने वाज़े हो जाएंगे। अच्छा, बाद औक़ात ये भी होता है कि हमारी ख़ुद की भी गलतियाँ होती हैं कई मामलात में। हम समझाने को तो अपने तौर पे तो ये समझ रहे होते हैं कि हम समझा रहे हैं बच्चे को, लेकिन उसको डांट रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, झाड़ रहे होते हैं, और यूँ समझिए कि बाद औक़ात हम अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं बच्चों पर। तो कैसे फिर वो काबू में आएंगे ना। अच्छी बात कही आपने कि मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक इनको समझाया जाए, इनकी तरबियत की जाए। और वजीफ़ा जो आपने इरशाद फरमाया, ये कितने 11 दिन पढ़ने का है, 21 दिन पढ़ने का है? ये कंटिन्यूस पढ़ें, इसको आप मुसलसल पढ़ें, कोशिश करें कि रोज़ाना ही पढ़ लें। अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में जो है मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। ये कि कम से कम 40 दिन तो इसको मुसलसल पढ़ें आप। सही है, सही है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि वालिदा के जिस्म में काफ़ी दर्द रहता है, तो इसके लिए भी कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाए। अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। दर्द के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले एक ज़बरदस्त एक अमल बताया था कि दर्द वाली जगह पर हाथ रख कर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके साथ जो है आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, ये अमल आपने 7 दफ़ा पढ़ना है। इसके अलावा एक आसान सा वजीफ़ा आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जिसके जिस्म में दर्द रहता हो, चाहिए कि उसको कि वो कसरत के साथ जो है या गनीयू या गनीयू या गनीयू इसका विर्द करता रहे। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जैसा भी दर्द होगा वो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। ये वजीफ़ा भी पढ़ते रहें, जिस्मानी दर्द भी दूर हो जाएगा, और अपने डॉक्टर से लग कर पाबंदी के साथ इलाज भी करवाएं। बाद औक़ात जिस्मानी तौर पे कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, कुछ इस तरह के अमराज लग जाते हैं कि जिस्म दर्द कर रहा होता है, और जोड़ में बाद औक़ात दर्द कर रहा होता है, बाद औक़ात हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब जैसे उम्र के बढ़ने के साथ साथ उम्र बढ़ती रहती है तो फिर वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी आ ही जाती है। तो अच्छी सेहत नसीब हो जाए तो इसके लिए दुआ भी करें और सेहत का भी ख्याल रखें, दुआएं भी करें, खाने पीने में एहतियात भी करें। अभी से एहतियात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जिस्मानी तौर पर मजबूत रहेंगे। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। अब इंशाअल्लाहुल करीम आपके जवाबात बयान किए जाएंगे। जी समी भाई इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन आयशा का इस्तिखारा करा गया था कि वो कहा गया था कि शादी का मामला है, इनका रिश्ता जहाँ भी लगता है वो टूट जाता है। रिश्ते के हवाले से परेशान ना हो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इंशाअल्लाहुल करीम रिश्ते में आसानियाँ हो जाएंगी। जो वजीफ़ा आपसे अर्ज़ किया जा रहा है उसको नोट कीजिए, उस पर अमल की कोशिश कीजिए। और वजीफ़ा भी बहुत ही आसान है। वजीफ़ा क्या है? या हय्यु या क़य्यूम 143 बार किसी सादे कागज़ पर लिखकर उसको तावीज़ की तरह लपेट कर सीधे बाजू पर बांध लें, यदि इसके रिश्ते के मामलात हों। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ते का मसला हल हो जाएगा। बाकी इस्तिखारा जो करा गया उसमें कोई जादू जिन्नात आसिफ सहर इस तरह का मामला नहीं है। कैसर भाई थे हमारे, वो अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, गाड़ी बेचने का वो फरमा रहे थे, तो उनका भी इस्तिखारा किया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, आपकी गाड़ी जो है वो फ़रोख्त हो जाएगी। और जादू जिन्नात आसिफ सहर का मामला नहीं है, कुदरती ये तरफ से ताख़ीर आजमाइश है। आप सब्र रखें और जो वजीफ़ा बताया जा रहा है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। वजीफ़ा क्या है कि आपने पारा 13 सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 80, पारा 13 सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 80 पढ़कर जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं आप, गाड़ी हो, मकान हो या दीगर कोई भी चीज़ है, उस पर पढ़कर आप दम कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम ये आपकी जो भी सामान है वो बिक जाएगा। हमारे अनीस भाई हैं, इन्होंने कमर दर्द का कहा था कि इनकी कमर की दर्द का मसला है। तो अनीस भाई अल्लाह पाक आपको शिफा कामिला आजला अता फ़रमाए और बीमारियां परेशानियां दूर करे। वजीफ़ा नोट कीजिए, आपने करना क्या है कि फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी हर बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके साथ 41 बार 41 टाइम सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اس مرض کی، اپنی اس بیماری کی دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کو کمر کے اندر سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح رضیہ، یوسف، الیاس، ان کے تقریباً ملتے جلتے استخارے تھے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں اور گھبراہٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک سب کے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرمائے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ایک وظیفے میں، ایک عمل میں آپ کے بہت سارے علاج ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے رات سوتے وقت روزانہ سیدھا ہاتھ اپنے دل کے پاس رکھیں، سینے پر رکھیں، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو۔ اب اس وظیفے سے پڑھنے کی برکتیں کیا حاصل ہوں گی؟ آپ کا دل روشن ہوگا، ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، نیند نہیں آتی تو نیند آئے گی، غصے کی عادت ختم ہو جائے گی، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا، بلڈ پریشر کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور بزرگان دین کی زیارتیں خواب میں ہوں گی، الٹے سیدھے خواب آنا بند ہو جائیں گے، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اللہ پاک کرم ہی کرم فرما دے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ پڑھیں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ انشاءاللہ الکریم یہ وظائف بھی ناظرین اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ چلیں میسیجز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے روحانی علاج جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے ذریعے جن مریضوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں چونکہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، ان روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد سعید ہے، میری رہائش احمد ٹاؤن میں ہے، اور میرے بچے کو دل کا چراغ کا مسئلہ تھا، اور میں نے روحانی علاج کروایا ہے فیضان مدینہ سے، اور الحمدللہ میرے بچے کو آرام آ گیا۔ میرا نام محمد یعقوب ہے، میں ضلع خوشاب صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ نمازوں میں باقاعدگی آ جائے اور نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کرے۔ میرا نام عاقب جاوید خان ہے، میں ضلع خوشاب سے بلانگ کرتا ہوں، صوبہ پنجاب سے۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا رشتہ ہے نا وہ کئی سائڈوں پہ جو ہے نا وہ مطلب بات چلتی ہے لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں تاکہ جو ہے نا وہ یہ میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ جی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بچے کے دل میں سوراخ تھا، روحانی علاج کروایا، روحانی علاج کیا، تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے ایسا کرم ہو گیا، ایسا کرم ہو گیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت سے ہی شفائیں ملتی ہیں، اللہ پاک کے نام سے ہی شفائیں ملتی ہیں۔ اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے، بڑی طاقت ہے، اور الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، تعویذات وغیرہ بھی استعمال کریں، دعائیں کریں، صدقہ دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کراؤں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ ہمارے خوشاب سے دو اسلامی بھائیوں کے ویڈیو سوالات تھے۔ نماز میں دل لگے تو اس کے لیے دیکھیں، عبادتوں میں دل لگ جائے، نیکیوں میں دل لگے، نیک اعمال میں ہمارا دل لگے، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں دل لگے گا۔ اچھا، اور اس میں دیکھیں نیکیوں کی بھی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جہاں پہ میرے رشتے کی بات چلتی ہے نا، بات مکمل نہیں ہوتی، پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، کوئی نہ کوئی مسئلے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یہ پڑھا کریں، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے رشتہ طے ہو جائے گا، اچھا رشتہ ملے گا، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جلد انشاءاللہ الکریم۔ خوشخبری ملے گی اللہ نے چاہا تو۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں، لیکن کافی سارے میسیجز آئے ہیں، اور بہرحال ایک وظیفہ یہ ان کے آئے ہیں کہ نظر کے حوالے سے پلیز لازمی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔
نظر سے حفاظت کے لیے چلے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہترین ہے یہ عمل، اور اس وظیفے کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگے نا تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے، پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو الحمدللہ عز وجل بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، یہ پڑھ کر دم کر دی جائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظر بد سے بچانے کے لیے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بالخصوص مائیں جو ہوتی ہیں، بچے کے چہرے پر جو ہے نا وہ کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں۔ اچھا، کوئی پیشانی پہ لگاتا ہے، کوئی چہرے پہ لگا دیتا ہے، کوئی گال پہ لگا دیتا ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پیارا، ایک خوبصورت، صحت مند، تندرست بچہ دیکھا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی تھوڑی کہتے ہیں کہ چہرے کا جو یہ نچلا حصہ ہوتا ہے نا، اس جگہ پر یہاں پر ایک کالا ٹیکا لگا دو، بچے کے تھوڑی پہ کالا ٹیکا لگا دو، اس سے بچے کو نظر نہ لگے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بچے کی ٹھوڑی پہ اگر کالا ٹیکا لگا دیا جائے تو اس سے بچوں کو نظر نہیں لگتی، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ادھر ادھر آگے پیچھے کوئی چہرے پہ لگا دیتا ہے، کوئی ہاتھ پہ لگا دیتا ہے، کوئی پیشانی پہ لگا دیتا ہے، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹھوڑی پہ یہاں بچوں کے کالا ٹیکا لگانا چاہیے، تو اس سے بچوں کو نظر نہیں لگتی۔ ایک میسیج پہ دیکھیں، ابھی میری نظر پڑی ہے، نام انہوں نے اپنا لکھا ہے بنت سکینہ، 4 سال سے گھر سے بے گھر ہوں، انہوں نے گھر میرا چھین لیا ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، میرا گھر مجھے واپس ملے، اس کے لیے کوئی حل بھی بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، دعا بھی کریں۔ اللہ اکبر، جو ناجائز کسی کا حق دبائے، کسی کا مال دبائے، ڈرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، دعا بھی کریں آپ کثرت کے ساتھ۔ اب چونکہ عمر آپ نے بتایا 65 سال ہے، آسان سا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنا گھر واپس مل جائے گا، آپ کو اپنا حق مل جائے گا۔ کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت